ناظرین السلام علیکم۔ چار بہت اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے سیمینار ہوا، جس میں بھارت کی آبی جارحیت کو بری طرح بے نقاب کیا گیا۔ سیمینار میں کس کس نے خطاب کیا، دلائل کیا دیے گئے اور بھارت کی چیرہ دستیوں کی داستان کیا سنائی گئی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی تحریک انصاف آپ کی فیورٹ، اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پالیسی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی۔ KPK میں جماعت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، کیوں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ لوڈ شیڈنگ اچانک ہی شروع ہو گئی۔ ہم نے تو سوچا تھا ختم ہو گئی، UPS کی بیٹریاں شیٹریاں ختم ہو گئیں، لیکن اب پھر لوڈ شیڈنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر موسمیاتی تبدیلیاں اگلے چند دنوں میں کیا آپ کو تماشا دکھائیں گی، کیا کچھ ہوگا، اس کے لیے آپ کو محتاط رہنے کی کیوں ضرورت ہے، یہ موضوعات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دھمکی دی ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 1960 میں ہوا تھا اور اس کا گارنٹر ورلڈ بینک تھا۔ اور ابھی اس پہ زیادہ خبر اس لیے پڑی کہ بھارت میں سنا ہے کچھ ٹینڈر دیے گئے، کچھ ٹھیکے کے ٹینڈر، اور وہ جناب کے اوپر کچھ ایسی نہریں نکالنا چاہ رہے تھے کہ جس سے سارا پانی وہیں رک جائے۔ تو اس کے حوالے سے دنیا کو اویئر کرنے کے لیے اور سندھ طاس معاہدے کی اہمیت کے حوالے سے، بھارتی جارحیت کے حوالے سے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک بڑا بے مثال سیمینار کیا، جس میں بڑے انٹلیکچوئلز نے گفتگو کی اور اس گفتگو کا بڑا امپیکٹ پڑا۔ اور اس میں جس نے بھی بات کی پورے دلیل کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ کی۔ پاکستان نے اپنا کیس بہت اچھے طریقے سے پلیڈ کیا۔ اس میں خرم دستگیر خان صاحب ہمارے دوست ہیں، بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ مصدق ملک صاحب نے، احمد بلال صوفی صاحب نے، عطا تارڑ صاحب نے، یہ ان لوگوں نے بات کی اور بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے کیس کے حوالے سے بات کی۔ عطا تارڑ صاحب نے اس پہ بات کی کہ بھائی یہ سندھ طاس معاہدہ کو کاغذ پہ لکھا ہوا معاہدہ نہیں ہے، صرف یہ 24 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ یعنی کہ بھارت کی دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ 24 کروڑ لوگوں کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایسے ملک کے ساتھ کیسے کوئی سفارتی تجارتی رابطہ رکھ سکتی ہے جو 24 کروڑ لوگوں کو پیاسا مارنا چاہتا ہو؟ تو اس حوالے سے پھر بہت امپورٹنٹ گفتگو انہوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل بھی اور وزیر دفاع بھی اس حوالے سے بڑی کلیئر بات پہلے کر چکے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس میں دو فریق ہیں نا، دو فریق بیٹھ کر انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا۔ آج سے 6 دہائیاں پہلے وہ معاہدہ طے ہوا، تو اچانک ایک فریق وہ معاہدہ ختم کر دے گا تو یہ تو بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے بہت اہم گفتگو آج ہوئی۔ اچھا، جو یہ عمل جو ہے سراسر غیر قانونی ہے کہ بھارت اگر سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ختم کر ہی نہیں سکتا، قانون کے تحت نہیں ختم کر سکتا۔ دھوس کے تحت کرنا چاہے گا تو وہ بھی ہم نبٹ لیں گے، لیکن قانون کے تحت نہیں ختم کر سکتا، یہ غیر قانونی ہے۔ اور اس تنازع کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا پانی بند کرے گا تو پاکستان کی جانب سے پانی کو کھلوانے کے لیے کوئی اقدام ہوں گے۔ اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیں، دنیا کو بتائیں بھارت کیا کر رہا ہے، آپ سفارتی سطح پر کوشش کریں، آپ بین الاقوامی سطح پر کوشش کریں۔ نہیں مانتا تو الٹیمیٹلی کوئی اس پانی کی بنیاد پر کوئی جنگ ہو سکتی ہے۔ جنگ آخری حل ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی زبان بھارت کو سمجھنی پڑے گی۔ قانون کی زبان نہیں سمجھیں گے تو ہر تنازع کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف پانی، ہم تو کہتے ہیں پانی کا تنازع ہے، پانی کا تنازع ہے، پانی کا تنازع نہیں ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نہری پانی پہ چلتا ہے۔ اگر آپ پانی بند کر دیں گے فصلوں کو نقصان پہنچے گا، فصلوں کو نقصان پہنچے گا، خوراک نہیں لوگوں کو ملے گی۔ انسانی حقوق کی یہ خلاف ورزی ہے، اور انسانی ضروریات حاصل کرنی ہوتی ہیں لوگوں نے۔
تو یہ آپ انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں، یہ بھارت کو سوچنا پڑے گا۔ دوسری بات جو وہاں پہ ہوئی ہے کہ بھارت اس سارے معاملے کو پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ پانی ہتھیار نہیں ہے، پانی ہر انسان کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس حق سے، پانی، ہوا، خوراک، یہ بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، کوئی اس حق سے انسان کو محروم نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ جارح ملک قرار دیا جائے گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیا جائے گا۔ آج مصدق ملک نے بہت اچھی بات کی کہ بھئی ایک معاہدہ قانونی معاہدہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کچھ دستخط ہوتے ہیں، کچھ ضمانتی بنتے ہیں، کچھ گارنٹرز ہوتے ہیں، اور ایک ملک اگر اتنی ہٹ درمی پہ آیا ہوا ہے کہ اچانک اعلان کرتا ہے کہ نہیں بھئی میں اس معاہدے کو نہیں مان رہا، میں اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ بہت زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنا کیس پلیڈ کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے دنیا کا ضمیر جو ہے سویا ہوا ہے، اس کو جھنجھوڑنے میں پاکستان اور پاکستانی حکومت کامیاب ہوئی۔ تحریک انصاف کا جھگڑا، بھئی دن بدن جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، انتشار پھیلتا جا رہا ہے، پارٹی کی تنظیم ختم ہو چکی ہے۔ اب پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے۔ سہیل آفریدی جو کہ سب سے کارآمد پتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کے پاس KPK کی حکومت ہے، وہ علیمہ خان کو خوش کرنے کے چکر میں، اور صوبے میں کام کوئی نہیں ہو رہا۔ اگر سہیل آفریدی چاہیں کہ تحریک انصاف کو زندہ رکھنا چاہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں KPK میں بہترین کام کرنا چاہیے، سڑکیں بنوانی چاہیے، ہسپتال بنوانے چاہیے، بند بنوانے چاہیے، ملازمتیں لوگوں کو دینی چاہیے، لیکن ان کا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب پارٹیاں توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہیں تو پھر مال بٹورنے میں سارے مصروف ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، اور مال دبا کر بٹورا جا رہا ہے، اور صرف انہیں پتہ ہے کہ علیمہ خان کو خوش رکھنا ہے، کبھی کبھی عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگانا ہے، KPK کے عوام کو کچھ نہیں دینا، KPK کی لوگوں کی زندگی بہتر نہیں کرنی، یہ وہاں پر معاملات ہو گئے میں ہیں۔ تو بہت زیادہ صورتحال وہاں پر سنگین ہوتی جا رہی ہے، عوام کا KPK میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی زندگی بہتر نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، ہم سمجھ رہے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اور UPS کی بیٹریاں ختم ہو گئیں، جنریٹروں کے پیٹرول ختم ہو گئے، ان کی مشینیں خراب ہو گئیں، کیونکہ ہر وزیر آتا تھا توانائی کا، وہ کہتا تھا ہمارے پاس تو ہماری ضرورت سے زیادہ بجلی ہے، لہذا ہمیں تو لوڈ شیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کل سے اچانک سکیجول لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اسلام آباد میں، حالانکہ IS کو کہہ چکا ہے کہ مئی کے بعد سے لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے سکیجول۔ تو کل سے اسلام آباد اور پوش علاقوں میں بتی جانا شروع ہو گئی، اور ایسے وقت میں جب لوگوں کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور رات 12 سے 1 اور صبح 4 سے 5 لائٹ گئی ہے وہاں پر، اور اس سے پتہ یہ کیا گیا اس کی ایک بنیادی وجہ جو اچانک ڈیمانڈ بڑھی ہے، 2307 کوئی اتنا یونٹ جو ہے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا، اور وہ کیوں اضافہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ گرمی بہت ہو گئی ہے، اس قدر شدید گرمی ہے کہ کسی شخص کا جس میں پنکھے میں گزارا ہو جاتا تھا اب AC میں بھی گزارا نہیں ہو رہا، موسم بہت شدید ہو گیا ہے۔ موسمیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن موسم صرف پاکستان میں شدید نہیں ہوا، موسم سارے یورپ میں شدید ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ فرانس میں، جرمنی میں کیا ٹمپریچر آ رہے ہیں، اور وہ 38-40 ان کے لیے بہت زیادہ ٹمپریچر ہے، کیونکہ وہاں کلیئر سکائی ہے، اور کلیئر سکائی سے دھوپ کی تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ موسم وہاں پر چل رہا ہے، اور موسم وہاں پر اور لیکن یہ ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ گرمیاں زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہیں، سردیاں زیادہ شدید ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ 2-3 دن تک مونسون کی بارشیں ہونے والی ہیں، اس میں سیلاب بھی آئیں گے، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوں گے، طوفان بھی آئیں گے۔ تو خدا کے لیے ایسے موسم میں آپ نے ناردرن ایریاز، مری کی پہاڑیوں میں سیر کرنے نہیں چلے جانا۔ سیر و تفریح سے زیادہ اہمیت آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگی کی ہے، تو بالکل ادھر نہیں جانا اور اپنا حفاظت کرنا، کیونکہ محکمہ موسمیات آپ کو NDM میں وارن کر سکتا ہے
جب آپ پھنسے ہوئے ہوں گے اس گاڑی کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے بے انتہا محتاط رہنا ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا، کیونکہ ان علاقوں کے اندر موسم کی شدت ہمیں زیادہ تکلیف دہ نظر آئے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.